ہاں یہ بات اپنے آپ میں صحیح ہے، درست ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، قرآن پہ تحقیق کرنے کے لیے، قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے، قرآن سے قانون نکالنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو قرآن پر کتابیں لکھنا تو علماء کا کام ہے، لیکن قرآن سے ہدایت لینا یہ علماء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ جس کے اندر خدا کا جتنا خوف ہوگا وہ اسی قدر قرآن سے ہدایت لیتا چلا جائے گا۔ اور قرآن بنیادی اعتبار سے قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن بنیادی اعتبار سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے جب ہم ہدایت کے طلبگار ہیں تو بلا تفریق ہر شخص کو چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے حصے کی ہدایت طلب کریں۔ قرآن سے اب ہمارا حصہ جو کیا ہے، ہم اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق قرآن میں جو ہمارا حصہ ہے اس حصہ کو ہم حاصل کریں۔ اور ہماری اور آپ کی یہ کس قدر محرومی ہوگی کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سارے معاملات میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو کتاب ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے ہمارے لیے نازل کی، جس کے مخاطب صرف ہم ہیں، تو جو کتاب، جو خط، جو لیٹر، جو مکتوب، جو پیغام ہمارے خدا کا ہمارے نام ہے، ہم اسی کو کھولنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایصال ثواب کر دیے، بہت زیادہ سے زیادہ ہوا تو کبھی دو چار سطریں پڑھ لیے، ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن ہم سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، ترجموں کے سہارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، یہ دو چیزیں جب حاصل ہو جائے تو آگے کا کام ہے تدبر کا کام، تدبر فی القرآن، تلاوت قرآن۔ قرآن کو ہم پڑھیں، سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، فہم قرآن، اس کے بعد ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، قرآن کا فہم حاصل ہو۔ تیسرا مرحلہ ہے تدبر فی القرآن کا، قرآن میں ہم گہرائی کے ساتھ غور و خوض کریں۔ چھٹا ادب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں تو اپنے اندر تواضع کی کیفیت، خشیت کی کیفیت بنا کر کے، رونے کا سما بنا کر کے، رونا نہ آئے تو زبردستی رونے کی کوشش کریں کہ قرآن کا یہ پیغام جو قرآن ہمارے لیے نازل ہے، ہم کس قدر دور ہیں اس سے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے جائیں، خاص طور پہ جن کو سمجھتا ہے جو ترجمے کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے قرآن کو، ایک دو بار جب آپ قرآن کو ایسے ختم کر لیں اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تو جب پڑھیں اور خدا کے عذاب کا ذکر آئے تو ڈریں، اپنے آپ کو ڈرائیں، اپنے نفس کو ڈرائیں، رونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اور اگر رو نہ سکے تو روحانسو ہو جاؤ، رونے کی طرح کم سے کم کیفیت تو بناؤ، تاکہ اس کیفیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رہو، تاکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمارے اندر واقعی میں خشیت اور آخر واقعی میں بکا کی کیفیت پیدا ہو جائے، رونے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، صرف پڑھنے کا کیا حاصل ہے؟ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن جب پڑھیں تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرتے رہے، کہ جب آیت سجدہ آئے تو آیت سجدہ کر لیں، جب اور کوئی بات آئے تو اپنے آپ کو اس سے جوڑیں۔ قرآن کو جب پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھیں، اور آخر میں جب ہم قرآن پڑھ لیں، جتنا حصہ ہے تلاوت کر لیں، تو اس بات کی تصدیق کریں دل سے کہ ہمارے رب نے، ہمارے مولا نے بالکل سچ فرمایا، جتنا ہم کو سمجھ میں آیا یہ بھی سچ تھا، اور جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکا وہ بھی سچ تھا۔ جب ہم قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیں تو اپنے دل سے اور اپنے زبان سے اس قرآن کی تصدیق ضرور کریں کہ ہمارے مولا نے بالکل سچ فرمایا۔ یہ ظاہری آداب ہیں قرآن کی تلاوت کے۔